میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہاں میں کیوں آیا ہوں. فرضی کہانی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے. سمجھ لیں کہ ہم سب کے سب ایک جہاز میں جا رہے ہیں, اور جہاز جو ہے نا کسی بھی جگہ پہ ہم جا رہے تھے, راستے میں جہاز کریش ہونے والا, پانی کے اوپر سے گزر رہا جہاز. غور سے سنیے گا, اس مثال کے بعد انشاءاللہ آئندہ کوئی بندہ, کوئی مولوی, کوئی سیاستدان, کوئی انکل تنگ نہیں کرے گا آپ کو. آپ کو پتہ ہوگا کہ بھیا اصلی کہانی کیا ہے. جہاز آپ کریش ہونے والے. ہم سب کتنے بندے ہوں گے ادھر؟ 200 250 بندہ ہوگا ادھر, 120 150 بندہ ہوگا. اتنے ہی ہوتے ہیں جہاز میں بھی. ہم سب ہے, بچے بھی جا رہے ہیں جہاز میں, عورتیں بھی, مرد بھی. اب جہاز جیسے ہی کریش ہونے والا نا, تو ہم نے دیکھا کہ نیچے آئلینڈ ہے. پائلٹ نے بڑی کوشش کی جزیرے پہ اتارنے کی, جزیرے پہ اتار دیا. تقریباً سارے ہی بچ گئے مگر سب زخمی حالت میں, زبوں حالی ہے. طوفان کا سما بندھا ہوا ہے, نہ لیفٹ پہ کچھ ہے نہ رائٹ پہ کچھ ہے. تو کیا ہوتا ہے پھر؟ وہی ہوتا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے, دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے. ایک بندہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خواتین اور بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں, جو لوگ زخمی نہیں ہیں وہ جہاں پہ لائن بنائیں, جہاز میں دیکھیں کیا کیا چیزیں کام کی ہیں, کمبل پڑے ہوئے ہوں گے وہ اکٹھے کریں. خواتین آپ اگر کوشش کر سکتی ہیں تو درختوں کے پتے توڑیں اور بچوں کو کور کریں. جن لوگوں کو کھانے پینے کا انتظام کا پتہ ہے وہ جہاز میں سے دیکھیں کتنا راشن پڑا ہوا ہے اس میں, اور پھر کوئی کسی چیز کو استعمال نہ کرے. اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کتنے بندے ہیں تاکہ ہم ایک سسٹم کے تھرو چل سکیں. 250 بندہ اس بندے کو دیکھے گا تو کہے گا کیا ماشاءاللہ کیا بات ہے, نواز شریف, عمران خان ٹائپ آدمی. لیڈرشپ ہے بھائی. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہوتا. ایک دم اپنے حواس کو قابو کرنا, کھڑے ہو جانا اور سچویشن کنٹرول کرنا. سب کو پتہ ہے اس بات کا. اندر سے فطرت کی آواز ہے کہ ہاں یار بڑی اٹریکٹیو کوالٹی ہے. اسی کی دوڑ میں ہمیں دوڑایا جا رہا ہے کب سے. ٹھیک ہے, لوگ وہی کرتے ہیں پھر جو بھائی صاحب نے کہہ دیا. ظاہر ہے سینس بنا رہا ہے بندہ, جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ اسی کے مطابق سچویشن ہینڈل کر رہا ہے. واقعی میں اس کو سائنس کی کتابوں میں سچویشن لیڈرشپ ہی کہتے ہیں. انسانی نفسیات کی اندر کی آواز یہی ہے. عورتیں بھی کہتی ہیں کیا بات ہے یار, اور مرد بھی کہتے ہیں کیا بات ہے, کاش میں ایسا ہوتا. عورتیں کہتی ہیں کاش میرا میاں ایسا ہوتا. اور یہی دوڑ ہم ابھی تک ہم یہی دوڑ میں ہیں. اسی کو کرزما کہتے ہیں. سارا کچھ حاسد بھی ہیں ہم میں سے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو کون ہوتا ہے بتانے والا بھائی, حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہا ہے مگر حسد آتا ہے اندر سے. تو کون ہوتا ہے بتانے والا, میں بتاؤں گا. پھر کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں یار رک جا, تو بعد میں بتا دیں, اس ٹائم وہ ٹھیک بات کر رہا ہے یار. اسی طرح ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایسی ہو رہا ہے. اتنے میں ایک 12-13 سال کا لڑکا زخمی حالت میں پاس آتا ہے اور کہتا ہے انکل بات سنیں. اور وہ بھائی صاحب لیڈرشپ میری طرح سے مائک پکڑا ہوتا ہے, اس نے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور بچہ کھینچ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے انکل بات تو سنیں. میں کہتا ہاں بیٹا کیا بات ہے. کہتا ہے انکل میں نا سیٹ نمبر 42B میں بیٹھا ہوا تھا, وہ بالکل ونڈو کے ساتھ ہے. جہاز نے بھی لیفٹ سائڈ پہ ٹلٹ کی تھی, میں ونڈو پہ تھا. تو جب جہاز کریش کرنے لگا تھا نا, تو میں نے دیکھا کہ بازو میں ایک جزیرہ جہاں پہ لوگ رہ بھی رہے ہیں, گھر بھی بنے ہوئے تھے, آگ بھی لگی ہوئی تھی, کھانا شانا پک رہا تھا. تو کیوں نہ ہم اس طرح کا رخ کریں. کیا ہوتا ہے اس موقع پہ 247 بندوں کے ذہن پہ کیا بیتتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ساری کی ساری لیڈرشپ دھری کی دھری رہ جاتی ہے, اور سارے کے سارے اس بچے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے. فطرت کی آواز ہے, ایسے ہی ہوگا. سارا کرزما جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. اور اس وقت وہ کیا کرتا ہے بندہ, اس بچے کو اپنے حسد میں آ کے کہتا ہے بیٹا رک جاؤ, کر لیں گے جو تم کہہ رہے ہو, کر لیں گے, پہلے مجھے ویریفائی کرنے دو, ریفرنس دو اس بات کا, سمجھ رہے, ریفرنس دو. اور بچہ کہتا ہے انکل میں نے خود دیکھا. کیا مطلب ریفرنس دوں, میں خود راوی ہوں اس کا, میں نے خود دیکھا ہے. آپ جتنی مرضی لیکچر دے دوں میں یہاں پہ بیٹھ کے, وہ بچہ جو ہے نا وہ اس وقت لیڈرشپ کے پیڈسٹل پہ کھڑا ہو گیا. اس بچے کے پاس کیا ہے ایسا کہ جو اتنی بڑی کرزما, لیڈرشپ, سچویشنل لیڈرشپ, مینجمنٹ, ڈیلیگیشن آف اتھارٹی, انگریزی, راکٹ سائنس, فزکس, کیمسٹری, یہ ساری کرنے کے باوجود بھی وہ بچہ کیوں بازی لے کے جا رہا ہے ہم سے؟ سوچیں ذرا, کسی کو جواب آتا ہے اس کا؟ نہیں, اس بچے نے بھی بڑے تنگی سے ہی بتایا, کوئی کانفیڈنس سے نہیں بتایا, بس اس نے بتایا کہ انکل دیکھا ہے میں نے.
نالج نہیں. سروائیول تو اس بھائی کے پاس ہے. چھوڑے میں بتاتا ہوں, وقت زیادہ لگے گا, میں اس میں چاروں جلدی سے میں ذرا کور پہ آ جاؤں. نہیں, ہارڈ ورک کے لیے سب تیار ہیں اس وقت, سب کے سب ہارڈ ورک کے لیے تیار ہیں. سچویشن ہی ایسی ہے, جب بری سچویشن ہوتی ہے انسان کی فطرت کے اندر ہارڈ ورک کی جو دلیل ہے نا وہ خود اندر سے آواز دیتی ہے, اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, غریب جتنا کام کرتا ہے نا ریڈی والا, یہ نواز شریف عمران خان نہیں کر سکتے کبھی بھی. ڈیمانڈ ہوتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اتنا کام کر رہا ہے. اس کو لوگ بتاتے ہیں یار تو بڑا محنتی ہے, پھر وہ کہتا ہے ہاں محنتی تو میں ہوں, آج تک تو نہیں سوچا. ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس بچے کے پاس صرف ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو ان ناموں کی ویلیو پتہ چلے گی, جو نام میں نے آپ کو آج بتانے ہیں, جن سے سارا کا سارا پاکستان غصے میں تپا ہوا ہے. جدھر جاتا ہوں سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے سوال میرے سے, جو بچے سے پوچھا گیا تھا. اس بچے کے پاس ہے ویژن. اس نے دیکھ لیا ہے, اس کو پتہ چل گیا ہے کہ دور کیا چیز ہے اور وہ ہمیں بچا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر موقع پہ اللہ کی سنت ایسی پوری ہوتی ہے. ایک ایک دور میں جیسے ہی جہاز کریش ہوتا ہے انسانوں کا, اللہ ایک نبی بھیجتے ہیں اور وہ ویژن دیتا ہے کہ بھیا میں نے دیکھا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں, وہاں پہ اصلی بقا ادھر ہے, بتا رہا ہوں تمہیں. اب تو نبی نہیں آئیں گے, نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا اصلی ویژن. میں نے کہا نا میتھس ہم سب کو کلیئر ہے, مگر اندر سچویشن پھنستے ہیں, ایک دم کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم سارے, ہم کیا کریں. پھر اتنے میں کوئی بھی بندہ آ کے بتا دے. میں نے جان کے بچہ بولا ہے, میں ان کو بزرگ بولتا تو وہ والی سچویشن کی عکاسی نہیں ہو سکتی تھی جو ہماری اس وقت پاکستان کی ہے. ہر کچھ سالوں کے اندر, 100 سال کے اندر, اس سے کم میں, اللہ تعالیٰ ایک ایسا بچہ بھیج دیتے ہیں جو کہ اس جہاز کے کریش ہوئے جزیرے کے اندر آ کے آواز لگا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز نظر آ گئی ہے, مجھے آنا ہے تو بتاؤ, کیوں نہ ادھر چلیں. اور اگر چونکہ ہمارا ایک ہی ویژنری, ایک ہی فلاسفر ہے ہمارا, اللہم صلی علی محمد, ہمیں نبی علیہ السلام کے بعد کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے, یاد رکھیے گا, کسی اور ویژنری کی ضرورت نہیں. ویژن مل گیا ہمیں. نبی علیہ السلام کے علاوہ باقی کے انبیاء وہی ویژن دیتے آئے ہیں. ہمارے لیے جتنی ہائی ریزولوشن پکچر نبی علیہ السلام نے بنائی, کسی اور نبی نے نہیں بنانی تھی, بیکاز وقت ہی نہیں تھا اس ریزولوشن کا. ہر نبی کہہ رہا تھا باقی کی باتیں محمد نے آئے کرنی ہے, باقی کی باتیں آخر نبی نے آئے کرنی ہیں. ظاہر ہے انسان کی سوچ اس وقت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی تھی. اس لیول کے اوپر معاملات بنے ہی نہیں تھے اللہ نے دنیا کے, جو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کے وقت آئے. اب لیکن ہم پہ وہی معاملہ ہے جو ابوبکر صدیق اور علی بن ابی طالب پہ تھا. آپ کوئی نئی ایسی جہت نہیں ہونی, کروٹ اور نہیں لینی بنی نو اسلام نے کہ ہم پہ اور علی بن ابی طالب پہ یا ابوبکر صدیق کے اوپر ریلیٹیبلٹی کی کرو ٹوٹ جائے کہ نہیں ان کے لیے تو دنیا ہی اور تھی, کہانی ہی اور تھی, وہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے اوپر ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی دلیل کے اندر یہ فلسفہ ساتھ ہی پنہاں ہے کہ اب ایسا کوئی موڑ نہیں مڑے گی بنی نو انسانی کہ نبی علیہ السلام کی تمام طرح حدیث ہمارے اوپر اس بچے کے اوپر اپلیکیبل نہ ہوں اور اس کو یہ بہانہ مل جائے کہ نہیں اب وہ والی باتیں نہیں پوری ہو سکتی جو کہ اس وقت ابوبکر صدیق پہ پوری ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کی پیچھے اتنی بڑی آسانی ہے ہمارے اندر, ہماری نفسیات اتنی سیٹل ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا ہمارے اوپر کہ یہ شیطان اندر سے بہانہ کرے کہ وہ تو دور ہی اور تھا, اس میں معاملات ایسے تھے جو کہ میرے اوپر ان کا اطلاق ہی نہیں ہوتا. اب ایسا ہی ہوگا, جو ابوبکر صدیق کے اوپر سوال تھا وہی میرے سے سوال ہونا ہے. سوچیں انہوں نے کیا زندگی گزار دی اور میں کیا زندگی گزار رہا ہوں. سوال ایک ہی ہے, پرچہ ایک ہی ہونا. دیکھیں ہماری تیاری کیا ہے. کیوں؟ ویژن ڈائریکٹ مل رہا تھا. ہمارے بیچ میں کوئی 1400 سال سے ایک نہ ایک لیڈر کھڑا ہو کے کہتا ہے خواتین ادھر ہو جائیں, مرد ادھر ہو جائیں. ایک نہ ایک بندہ آ کے وہ ویژن بلر کر دیتا. ایک نہیں تو 1000 ہوتے. آج دنیا کی جتنی مسلم دنیا کی جتنی بھی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو ویژن دیتی ہیں. یہ یاد رکھیے گا, جو چیز وائرل ہے نا وہ اصل میں ویژن دے رہی ہے آپ کو. وہ آپ خود سوچ لیں کون ہے آپ کا ویژنری. یوٹیوب پہ کس کی سب سے زیادہ ویڈیو آپ کے گھر پہ آپ کے موبائل پہ چلتی ہے؟ لسٹ لگا لیتے ہیں ہم, سب کو پتہ ہے ایک دوسرے کی لسٹ کا. نمبر 1 پہ کوئی کرکٹ ہی ہوگی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی خاتون ہوگی, کوئی ڈانس ہوگا, کوئی فلم ہوگی, کوئی شاہ رخ خان سلمان خان ہوگا.